اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب، آیت اللہ سید محمد صادق حسینی طاہرانی کی لکھی گئی یہ گراں قدر کتاب سیر و سلوک کے موضوع پر ہے، اور اس کتاب کے مضامین کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں جس موضوع کو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ سیر و سلوک کے راستے میں دشواریاں ہیں۔ نہایت اہم نقاط ہیں اس بحث میں۔ مرحوم آیت اللہ سید محمد حسینی طاہرانی رحمۃ اللہ علیہ سے اہم نقاط کو ان کے گراں قدر فرزند آیت اللہ صادق طاہرانی نقل فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے آغاز میں بیان کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص سیر و سلوک کے سفر کا آغاز کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس سفر کو طے کرے، خداوند متعال تک پہنچے، تو ایسا شخص جب مرحوم آیت اللہ حسینی طاہرانی کے پاس آتا اور ان سے اس خواہش کا اظہار کرتا کہ میں سلوک اللہ کے سفر کو آغاز کرنا چاہتا ہوں، آپ میری رہنمائی فرمائیں، تو مرحوم آیت اللہ حسینی طاہرانی اسے آغاز ہی میں بیان کر دیتے کہ سلوک اللہ کے سفر میں نان و حلوہ تقسیم نہیں ہوتا۔ جیسے بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ جب وہ کربلا کے سفر پر جاتے ہیں 40 کے لیے، مشی کے لیے، تو راستے میں بہت ساری نیاز تقسیم ہو رہی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ اسی نیاز کی خاطر جو ہے وہ سفر 40 پر تشریف لے جاتے ہیں کہ چلو ایک شغل میلہ ہے، ایک تفریح ہے، ایک نیاز ہے، ایک راستہ طے کرنا ہے سید الشہداء کی طرف جانے کے لیے۔ تو وہاں چونکہ نیاز تقسیم ہو رہی ہوتی ہے اور ایک مفت کا سفر ہے، یعنی وہاں کوئی خرچ نہیں کرنا پڑتا، تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں ایسے گمان آتے ہیں، ایجاد ہوتے ہیں کہ ہمارا کون سا کوئی زیادہ خرچ ہو رہا ہے، ایک معمولی سا تھوڑا بہت جو خرچ ہے وہ ہم انجام دیتے ہیں اور وہاں جا کر امام حسین کی زیارت کے لیے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ان کی تمام تر توجہ نجف سے کربلا کے درمیان اور اس کے علاوہ جو تمام مقدس مقامات ہیں وہاں جو زائرین کی خدمت کی جاتی ہے، ان کی توجہ کا محور وہ خدمت ہوتا ہے، اور اس غرض سے جو ان کا بنیادی ہدف ہونا چاہیے وہ اس ہدف سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ جاتے ہیں، جا کر دیواروں کا بوسہ لے لیتے ہیں، ازدحام میں جا کر زری کی طرف لپکنے کی کوشش کرتے ہیں، زری کو جا کر اپنا وجود مس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہاں جا کر کچھ نمازیں پڑھ لیتے ہیں، کچھ عبادات کر لیتے ہیں، اور اس مجموعے کا نام انہوں نے زیارت رکھا ہوا ہے۔ ہم نے زیارت عاشوراء کے موضوع پر جو مجالس عزا اس ماہ محرم میں بیان کی، اس میں ان موضوعات کو تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کی کہ انسان زائر کا مزور امام سے رابطہ ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ زیارت کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ زائر مزور سے ایک معنوی رابطہ قائم کرے، اور جب وہ معنوی رابطہ قائم ہو جاتا ہے تو امام سے زائر کی طرف فیوضات منتقل ہوتے ہیں، اور جس کا یہ رابطہ برقرار نہیں ہوا گویا کہ اس نے مناظر کا مشاہدہ کیا ہے، گویا کہ اس نے در و دیوار کا مشاہدہ کیا ہے، گویا کہ اس نے دروازوں کو، زری کو بوسہ دیا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی زیارت ہو گئی۔ البتہ اس ادنا سی زیارت کا بھی اس کو اجر ہے، لیکن زیارت کا بنیادی فلسفہ جو ہے وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ عین اسی طرح سے ایک انسان جب اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے تو اس کے ذہن میں بہت ساری ایسی خرافات موجود ہوتی ہیں جو اس نے تصور کر رکھی ہوتی ہیں کہ اگر میں سیر اللہ کا سفر شروع کروں گا تو اس کے بعد میں تعویذ لکھنا شروع کر دوں گا، میرے ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہو جائے گا، مجھے تعویذوں کے پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے، میری جو تعویذ ہے وہ اثر کرنا شروع کر دیں گے، وغیرہ وغیرہ عجیب و غریب قسم کے لوگوں کے اذہان میں خیالات ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں جن کی خاطر وہ
کہتے ہیں کہ ہم سلوک اللہ کا سفر شروع کرنا چاہتے ہیں، تو مرحوم آیت اللہ طہرانی آغاز ہی میں بیان کرتے ہیں کہ یہ سفر دشوار ہے۔ اس سفر میں انسان کو قدم قدم پر سختیاں اور مشکلات تحمل کرنا پڑیں گی، اور اگر انسان سالک میں ان مشکلات کو تحمل کرنے کی توانائی موجود ہے تو بسم اللہ آئے اس سفر کا آغاز کریں، اور اگر وہ سلوک اللہ کے اس سفر کی سختیوں کو، مشقتوں کو تحمل نہیں کر سکتا تو اسے سلوک اللہ کے سفر میں قدم نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ مرحوم آیت اللہ حسینیہ طاہرانی آغاز ہی میں ایسے افراد کو جو سلوک اللہ کا سفر شروع کرنا چاہتے ہیں انہیں آغاز ہی میں یہ نصیحت فرما دیا کرتے تھے، اور یہ بات واضح کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ کل کو کسی دھوکے میں نہ رہیں، وہ کسی اور مقصد کے لیے ہوں، کسی اور نیت کے تحت سلوک اللہ کا سفر طے کرنا چاہیں، اور جب وہ اس وادی میں داخل ہوں تو انہیں آ کر معلوم ہو کہ نہیں، یہاں وہ نان و حلوہ جس کی انہوں نے توقع کر رکھی تھی وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ جیسے اکثر ہمارے علماء کرام جو دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، بالخصوص ایسے علماء کرام جن کا تعلق ہند و پاکستان سے ہے، بر صغیر سے ہے، جب وہ تحصیل علم کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں بھی ایسے ہی خیالات ہوتے ہیں کہ شاید یہاں کوئی نان و حلوہ تقسیم ہوتا ہے دینی مدارس میں جانے سے۔ ان کے ذہن میں نان و حلوہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ آج اگر مدرسے میں آئیں گے تو کل اس کا مطلب ہے وہ منبر پر آنا شروع ہو جائیں گے۔ ان کے ذہنوں میں پاکستان میں نامور خطیب، نامور جو مقررین ہیں، جو مجالس اعضاء سے خطاب کرتے ہیں، بہت بھاری بھاری فیسیں وصول کرتے ہیں، بہت زیادہ ان کے گرد جو محافظین کا ہجوم ہوتا ہے، پروٹوکول ہوتا ہے ان کا، اور یہ جو دنیا کی ایک چمک انہیں دکھائی دیتی ہے، تو لوگ اس چمک کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہم بھی اگر دین مدرسے میں جا کر 1 سال 2 سال 4 سال گزار لیں گے تو کل کو ہماری بھی زندگی اسی طرح عیش و نوش کی ہوگی، ہمارے ارد گرد بھی پروٹوکول ہوگا، سیکیورٹی ہوگی، ہم بھی مجالس اعضاء سے خطاب کریں گے، آغاز میں 50 ہزار لیں گے، پھر آہستہ آہستہ کروڑوں تک پہنچ جائیں گے، تو ہم بھی یہ کام شروع کرتے ہیں، بہت اچھا کاروبار ہے۔ تو لوگ انواع و اقسام کی نیتوں کے ساتھ جب حوزہ علمیہ میں آتے ہیں اور انہیں عربی گرامر کی ابواب الصرف پکڑا دی جاتی ہے، اور 4 دن جب وہ ابواب الصرف کی گردان کرتے ہیں، صرف میر پڑھتے ہیں، نحو میر پڑھتے ہیں، اور اسی طرح سے صرف مقدماتی اور نحو مقدماتی جیسی کتابوں کا انہیں سبق دیا جاتا ہے، تو ان کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ نہیں، جو ہم سیکھنے کے لیے آئے تھے یہ یہاں وہ چیز تعلیم نہیں دی جا رہی۔ اور پھر اگر کسی میں حوصلہ ہو، کسی میں ہمت ہو، اور وہ یہ ادبیات عرب کا دورہ کمپلیٹ کر لے اور پھر آگے لمع، اصول و باقی جو دینی کتابیں ہیں، تو اس تمام پروسیس میں وہ مشاہدہ کرے گا کہ جو چیزیں وہ سوچ کر آیا تھا کہ یہاں کوئی منبر پر جانے کی تمرین کروائی جاتی ہوگی، کوئی پریکٹس کروائی جاتی ہوگی، کوئی ایسی تربیت دی جاتی ہوگی کہ انسان 6 مہینے میں 1 سال میں خطابت سیکھ جائے اور آ کر معاشرے کو فیض دینا شروع کر دے، یہاں تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو پھر طالب علم خود سے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے گھروں میں ایسی پریکٹسز شروع کر دیں، تمرین کا آغاز کرنا شروع کر دیں۔ 4-5 علماء جو اسی نیت سے حوزہ علمیہ میں آتے ہیں کہ انہوں نے وہاں جا کر منبر کو سنبھالنا ہے اور وہاں جا کر لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، وہ خود کی اصلاح کرنے کی بجائے لوگوں کی اصلاح کا سوچتے ہوئے اپنے گھروں میں مجالس اعضاء کی تمرینوں کے پروگرام رکھتے ہیں۔ 10 منٹ اس نے پڑھا، 20 منٹ اس نے پڑھا، آدھا گھنٹہ اس نے پڑھا، اور ان مجالس کی تمرین کے لیے وہ پاکستان کے نامور یا غیر نامور یا متدین یا غیر متدین افراد کی مجالس کو رٹتے ہیں، سنتے ہیں، اس کی پریکٹس کرتے ہیں، اور پھر پاکستان میں جا کر اسی کو لوگوں کے سامنے اپنے تجربات کا اظہار کرتے ہیں تاکہ ان کی دکانداری شروع ہو جائے، جبکہ یہ دینی تعلیم نہیں ہے۔ دینی تعلیم کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا وہ افراد جو طالب علم بنتے ہیں انہیں آغاز ہی میں ایسی رہنما اصولوں کی تعلیم دینی چاہیے، جیسے کتاب آداب المتعلمین ہے مرحوم شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی، جیسے کتاب منیۃ المرید ہے شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، ایسی کتابوں کی انہیں
آغاز طلبگی سے پہلے تعلیم دینی چاہیے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ وہ کس فیلڈ میں داخل ہو رہے ہیں، اس فیلڈ میں داخل ہونے کے کیا آداب ہیں، کیا مقاصد ہیں، کیا طریقہ کار ہے، تاکہ جب وہ اس فیلڈ میں داخل ہوں تو لوگوں کی اصلاح کا مقصد لے کر داخل نہ ہوں، خود اپنی اصلاح کریں، اپنی تہذیب نفس کریں، اپنی تربیت کریں۔ لوگوں کی تربیت کا جب وظیفہ اور رسالت ان کے ذمے آئے گی تو خداوند متعال خود ان کے ذمے یہ ذمہ داری عائد کر دے گا۔ کہیں سے انہیں ایسی دعوت آئے گی، کہیں سے انہیں ایسے پیغامات موصول ہوں گے کہ جہاں پھر خود اساتید اس پر جو ہے وہ تکلیف عائد کریں گے، اس کی ذمہ داری لگائیں گے کہ جائیں جہاں وہاں جا کر آپ تبلیغ کریں۔ لیکن بطور معمول ایسا ہوتا نہیں ہے، لہٰذا ہمارے عزیز و اقارب جو ہم سے توقعات رکھتے ہیں ان کی توقعات بھی یہی ہوتی ہیں، جو وہ معاشرے میں ایک خطابت کا بازار دیکھتے ہیں، ایک خطابت کا ایک انداز دیکھتے ہیں، ایک خطبہ کا لائف سٹائل دیکھتے ہیں، تو وہ اپنے عزیزوں سے جو دینی مدارس میں موجود ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کب تم مجلس شروع کر رہے ہو، کب تم مجلس پڑھنا شروع کرو گے؟ اور پھر جب وہ مجلس پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اس نے اچھی مجلس نہیں پڑھی، فلاں عالم سے کی طرح کی اس کو جو ہے وہ مجلس سیکھنی چاہیے تاکہ اس طرح سے ہو، چونکہ ان کے ذہنوں میں بھی مجالس اعضاء کا ایک تصور جو ہے وہ ایک مادی تصور ہے، ایک دنیاوی کسب و کار کا تصور ہے۔ لہٰذا بطور معمول وہ افراد کہ جو مختلف دینی طبقات میں آنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے تصورات مختلف ہوتے ہیں، لہٰذا آغاز ہی میں ان کے تصورات کی اصلاح کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ حسینیہ طاہرانی ایسے افراد کو جو آغاز ہی میں سیر و سلوک پر آنا چاہتے ہیں ان کو آغاز ہی میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ سفر مشکلات کا سفر ہے، تکلیفوں کا سفر ہے، اگر تم تحمل کر سکتے ہو تو داخل ہو، اور اگر تم تحمل نہیں کر سکتے تو داخل نہ ہو۔ یہاں ہم آیت اللہ حسینیہ طاہرانی پر اعتراض بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کہا، آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، بلکہ اس سفر میں ہر انسان چاہے وہ اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے چاہے وہ اللہ کی طرف نہیں جانا چاہتا، وہ اللہ کی طرف جا رہا ہے، وہ ایک ایسا سفر طے کر رہا ہے جس کا نتیجہ موت ہے اور اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ کوئی انسان چاہے تو بھی اس کو اس سفر کو طے کرنا ہے، اور کوئی انسان نہ چاہے تو بھی اس کو اس سفر کو طے کرنا ہے۔ لہٰذا جب ہر انسان اللہ کی طرف جا رہا ہے تو میرے جیسے ایک دینی عالم کا یہ وظیفہ ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کرے، لوگوں کی ہدایت کرے، لوگوں کو بتائے، اول پہلے خود کی ہدایت کرے، خود کی رہنمائی کرے، خود تربیت یافتہ ہو، خود تہذیب یافتہ ہو، اور پھر لوگوں کو بتائے کہ اس راستے پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ تعلیمات دی ہیں، رسول خدا نے یہ تعلیمات دی ہیں، اور اس راستے پر چلنے کے یہ آداب ہیں، یہ طریقہ کار ہے، اس راستے کو لوگوں کو بتایا جائے تاکہ وہ جو اللہ کی طرف سفر کر رہے ہیں اس سفر میں بہتری لا سکیں۔ تو ہم کیسے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ تحمل نہیں رکھتے تو اس سفر کی طرف قدم نہ بڑھائیں؟ در واقع یہاں جواب میں ہم علامہ طاہرانی ہی کی جانب سے جواب دیں گے کہ وہ یقیناً ہمیں کہیں گے کہ در واقع اس سفر پر آنے والے افراد کی نیتیں جو ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں۔ ہم نے معاشرے میں بہت بڑے نام گرامی پیروں کو مشاہدہ کیا ہوگا کہ جن کے ارد گرد مریدوں کا ایک بہت بڑا ہجوم ہوتا ہے، جو ان کے پیر دبا رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے لیے انواع و اقسام کے طعام تیار کر رہے ہیں، ان کی جو ہے وہ دنیاوی عیش و نوش کی زندگی کا بہترین انتظام کیا جا رہا ہے کہ پیر صاحب آ رہے ہیں، بھئی ہمارے پیر صاحب ہیں۔ تو لوگ سیر و سلوک کے سفر میں ایسے جعلی قاذب پیروں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، اور ان کے ذہن میں در واقع اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب مقصد نہیں ہوتا، بلکہ یہی دنیا کو مزید بہتر بنانا ہوتا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر وہ ایک اچھے پیر بن گئے تو بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے کرنیل، بڑے بڑے سیاستدان ان کے دروازوں پر آ کر صف لگائیں گے اور ان سے تعویذ کا تقاضا کریں گے، ان سے وظیفے کا تقاضا کریں گے، ان سے دعا کے لیے کہیں گے، اور اگر انہیں کچھ چار کرتب آ بھی جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں مزید ان کی دکانداری مضبوط ہو جائے گی، اور مزید ان کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ بہت اچھا، روشن اور چمکدار ہو جائے گا۔ لہٰذا ایسے افراد اگر
سیر و سلوک اللہ کی وادی میں داخل ہوتے ہیں، اور اگر آیت اللہ حسینیہ طاہرانی جیسے کسی شخص کے سامنے آ کر جس نے عرفانیات کو صحیح انداز میں سمجھا ہے، جس نے سلوک اللہ کے سفر کو صحیح انداز میں سمجھا ہے، جب اس سے مشورہ لیں گے تو وہ ان کے اس ذہن میں موجود وہ جو قاذب تصورات ہیں ان کے پیش نظر اسے کہے گا کہ بیٹا اس سفر میں بڑی مشکلات ہیں، آپ جو تصور کر کے آئے ہو یہ وادی وہ وادی نہیں ہے، لہٰذا اگر مشکلات کو تحمل کر سکتے ہو تو داخل ہو، اور اگر تحمل نہیں کر سکتے تو داخل نہ ہو۔ کیوں؟ چونکہ جب آپ اس وادی میں داخل ہو جاؤ گے اور آپ کو آ کر معلوم ہوگا کہ یہ وادی وہ وادی نہیں جس کا آپ نے تصور کیا تھا اور ایک تصور اپنے ذہن میں بنا رکھا تھا، یہ وہ وادی نہیں ہے، یہاں آپ کو چلے نہیں کروائے جا رہے، یہاں آپ کو وظیفے نہیں دیے جا رہے، یہاں آپ کے نفس کو جو ہے وہ مضبوط نہیں بنایا جا رہا، ایسی پاوریں آپ کو عطا نہیں کی جا رہی جو ہندو سادھوؤں میں ہوتی ہیں، جو بڑی بڑی ریاضتیں کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ نظام کائنات میں جو ہے وہ تبدیلیاں ایجاد کرتے ہیں اور تصرفات کرتے ہیں، اور لوگوں کے متعلق جو ہے وہ ان کے باطن سے متعلق عجائب و غرائب پیش کرتے ہیں، جس سے ان کی دنیاوی جو شہرت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے ان کے دنیاوی مقامات میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے مکتب کی ترویج ہوتی ہے۔ یہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب وہ آئیں گے 4 دن اس وادی میں داخل ہوں گے اور پھر بدظن ہو جائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات، مرحوم بہجت جیسی شخصیات، مرحوم مفسر قرآن علامہ طباطبائی جیسی شخصیات، ملا حسین قلی ہمدانی جیسی شخصیات کے بارے میں بدگمانی کریں گے، بری رائے قائم کریں گے، معاشرے میں ان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کریں گے، منفی تبلیغات کریں گے، جس سے علماء حقہ کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے۔ علماء حقہ کو بدنام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مکتب صادق آل محمد کو بدنام کیا جائے، مطلب یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی پیروکاروں کو بدنام کیا جائے اور لوگوں کو دین سے متنفر کیا جائے۔ لہٰذا آغاز ہی میں آیت اللہ طاہرانی انہیں کہہ دیا کرتے تھے کہ بھئی اس سفر میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایک پہاڑ کی چوٹی سے گھاٹی کی طرف نیچے جو ہے وہ دامن کوہ کی طرف آنا ہے، اور پہاڑ سے نیچے اترنا یقیناً آسان سفر ہے، اس میں دشواریاں نہیں ہوتی ہیں۔ انسان آسانی کے ساتھ اگر پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترنا چاہے اور راستہ ہموار ہو تو انسان آسانی کے ساتھ اتر سکتا ہے، اور اگر ایک گھاٹی اس نوعیت کی ہو کہ جس میں انسان بالکل ایسے جیسے ایک جو ہے وہ بالکل آرام سے انسان جو ہے وہ نیچے نزول کرتا جائے اور انسان کا یہ سفر آسانی سے طے پا جائے، تو انسان ایسا ایک تصور کر کے آتا ہے کہ گویا کہ یہاں نان و حلوہ تقسیم ہو رہا ہے اور انسان اوپر سے نیچے کی طرف آسانی سے پہنچ جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس وادی میں فراز و نشیب موجود ہیں، اتار چڑھاؤ موجود ہے، اور اگر انسان نے بلندیوں کی طرف چڑھنا ہے تو بس اوقات ایسی کمر شکن چڑھائیاں یہاں پر موجود ہیں کہ اگر انسان اوپر چڑھنا چاہے تو انسان کی بس اوقات طاقت جواب دے دیتی ہے، اور اس کے لیے انسان کی ہمت کا بلند ہونا یہ نہایت ضروری ہے۔ انسان کے پاس ایک حاذق ماہر استاد کا ہونا یہ نہایت ضروری ہے۔ لہٰذا حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا نہج البلاغہ خطوط میں خط نمبر 31 ہے، صفحہ نمبر 398 ہے۔ اس خط میں حضرت سید الاوصیاء علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ أَمَامَكَ عَقَبَةً قَعُودَةً، جان لو کہ تمہارے سامنے ایک نہایت ہی دشوار اور کٹھن موڑ ہے۔ عقبۃً قعودہ، قعود در واقع اسی صعب العبور موڑ کو کہتے ہیں۔ جیسے آپ ایک سڑک پر جا رہے ہیں تو وہاں اچانک پہاڑی سفر ہے تو وہاں ایک اچانک ایسا ٹرن آئے گا کہ وہاں ایک بورڈ لگا ہوتا ہے کہ آگے نہایت ہی خطرناک موڑ ہے، اپنی سپیڈ کو آہستہ کریں اور احتیاط سے گاڑی چلائیں، وگرنہ آپ کے کھائی میں گرنے کا چانس بہت قوی ہو جائے گا اور آپ کی ہلاکت یقینی ہے۔ تو امام فرما رہے ہیں وَعْلَمْ، جان لو ان امامک، کہ تمہارے سامنے عقبۃً قعودہ، ایک ایسا ہی موڑ ہے، اور یہ موڑ در واقع انسان کے نفس سے متعلق ہے، اور انسان جب اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے تو اسے اس موڑ سے یقیناً گزرنا ہے، اور اس موڑ میں فراز و نشیب موجود ہیں، اتار چڑھاؤ موجود ہے۔ اگر انسان سالک اللہ نے کمر ہمت نہیں باندھی ہے اور اس راستے میں وہ پختہ ارادہ نہیں کیے ہوئے
تو یقینی بات ہے کہ لوگ اسے جب ملامت کریں گے، اس کی مذمت کریں گے، تو ایسا انسان خوف زدہ ہو جائے گا، چونکہ سالک اللہ کے سلوکی سفر میں جب اسے مشکلات پیش آتی ہیں تو انواع و اقسام کے لوگ اس کی زندگی کو دیکھ کر، اس کے طرز عمل کو دیکھ کر، اگر اہل بیت علیہم الصلاۃ کی سیرت و تعلیمات کے مطابق ہو تو لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کی نفرین کرتے ہیں۔ کیا امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی شیعوں نے مذمت نہیں کی تھی، ان کے چاہنے والوں نے، ان کے عقیدت مندوں نے، کہ آپ کیوں مامون کی جا کر بیعت کر رہے ہیں؟ کیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دشواریوں کا، مذمتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا؟ کیا امام جعفر صادق کے لیے مشکلات نہیں تھیں؟ کیا باقی ائمہ معصومین علیہم السلام کے لیے مشکلات نہیں تھیں؟ امیر المؤمنین کے لیے مشکلات نہیں تھیں؟ سب کے لیے مشکلات تھیں۔ اس موڑ میں نہایتی کٹھن وادیوں سے انسان کو عبور کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ لوگ مذل المؤمنین کا خطاب بھی امام حسن مجتبیٰ کو دے دیتے ہیں۔ لوگوں کی باتیں سننا پڑتی ہیں۔ جب انسان حق پر چل رہا ہوتا ہے تو اس حق پر چلنے والے کے لوگ عناد میں، مخالفت میں انواع و اقسام کی باتیں کرتے ہیں، انواع و اقسام کی تہمتیں لگاتے ہیں، انواع و اقسام کی تکالیف پہنچاتے ہیں۔ تو ایسے میں انسان کی اگر ہمت بلند نہ ہو، انسان نے اپنے آپ کو مضبوط نہ کیا ہو، تو وہ ان باتوں سے خوف زدہ ہو جاتا ہے، سلوک اللہ کے سفر کو جاری نہیں رکھ پاتا اور سفر کو چھوڑ دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے اولیاء نے اس سفر میں اللہ کی طرف دعوت دی ہے اور کبھی خود اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں دی ہے۔ اس سفر میں ہم جعلی پیروں کو دیکھتے ہیں جو مریدوں کو اپنے گرد جمع کرنے کے لیے، اپنی دکانداری کو چمکانے کے لیے وہ انواع و اقسام کے کرتب دکھاتے ہیں، انواع و اقسام کی ایسی کرامات دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ان کی دکانداری مضبوط ہو، ان کا ایک سلسلہ پیری مریدی کا مزید مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے۔ جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اپنی ذات منہائے خداوند متعال کبھی دعوت نہیں دی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام حیات طیبہ میں لوگوں کو نہیں کہا کہ آؤ آ کر میری پیروی کرو اور ایسے محمد کی پیروی کرو جو خدا کا پیروکار نہیں ہے، یعنی ایسے محمد کی پیروی کرو جو اللہ کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہے، اللہ کے مقابلے میں خود مستقل محمد ہے۔ آؤ آ کر محمد کی پیروی کرو، خدا کی پیروی نہیں کرو، آؤ آ کر میری پیروی کرو جو خدا کے مقابلے میں ہے۔ ایسا کہ ہرگز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو اپنی زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا تکرار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کلمہ توحید کو اپنی زبان پر جاری کرو۔ کوئی الہ نہیں ہے سوائے میرے معبود، سوائے میرے رب، سوائے میرے پروردگار کے۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دی ہے، ایسی ذات جو اللہ کے مقابلے میں آ کر کھڑی ہو، نہیں، ہرگز نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنا یہی تھی کہ لوگوں کی تہذیب نفس کی جائے، لوگوں کو تہذیب یافتہ بنا کر لوگوں کو مہذب کیا جائے، کیوں؟ چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک تھے، اور جو خود پاک ہوگا وہ لوگوں کو پاکیزگی کی طرف دعوت دے گا، لوگوں کو طہارت کی طرف دعوت دے گا، لوگوں کو تقوی کی طرف دعوت دے گا۔ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے بھی خود اپنی طرف دعوت نہیں دی۔ ایسا علی جو رسول خدا کے مقابلے میں مستقل ہو، جو اللہ کے مقابلے میں مستقل ہو۔ علی مظہر الہی ہیں، علی خلیفہ الرسول ہیں، علی جانشین رسول ہیں، علی رسول سے جدا نہیں ہیں، مستقل نہیں ہیں، علی خدا کے مقابلے میں نہیں ہیں۔ لہٰذا علی نے ایسے علی کی طرف دعوت نہیں دی جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو، جو رسول کے مقابلے میں کھڑا ہو، نہیں۔ کیوں؟ چونکہ ان میں منیت نہیں پائی جاتی تھی، وہ خود کی طرف دعوت نہیں دیتے تھے، ان میں میں موجود نہیں تھی،
باقی حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں بھی میں موجود نہیں تھی، وہ لوگوں کو اپنی طرف دعوت نہیں دیتے تھے۔ در واقع تمام ہستیوں کی دعوت کا محور وہ یہی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اپنی ذات کو اللہ کے مقابلے میں ایک ذات بنا کر اللہ کے مد مقابل لا کر کھڑے کرنا اور پھر لوگوں کو اپنی طرف اللہ کے مقابلے میں بلانا، ایسا نہ رسول خدا کی زندگی میں تھا، نہ علی مرتضیٰ کی زندگی میں تھا، اور نہ ہی مہدی موعود تک کسی ہستی کی زندگی میں ہے، اور نہ ہی ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے والے اللہ کے اولیاء کی زندگی میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں کہ انہوں نے اپنی ایک دکان بنا لی ہو، اپنا ایک مکتب بنا لیا ہو اللہ کے مقابلے میں۔ جبکہ معاشرے میں موجود جو آپ فرقوں کو مشاہدہ کرتے ہیں، جعلی کاذب عرفانی فرقوں کو، تصوف کے فرقوں کو، یہ در واقع لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتے ہیں اور اپنی طرف بلاتے ہیں، اپنے نفس کی دکان کو چمکانے کے لیے لوگوں کو کہتے ہیں ہماری طرف آؤ۔ کیوں بھائی آپ کی طرف کیوں آئیں؟ چونکہ ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ان کا راستہ دوسرے راستے سے متفاوت ہے، ان کا راستہ جو دوسرے ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، اولیاء الہی کا راستہ ہے، وہ نفس کی تہذیب کرنے کا راستہ ہے، جبکہ ان جعلی پیروں کا، جعلی جو مرشدوں ہیں، ان کا جو راستہ ہے وہ نفس کو مضبوط کرنا ہے، اور یہ دونوں راستے آپس میں متضاد راستے ہیں۔ نفس کو تہذیب کرنا، نفس کو لہ کرنا، نفس کو ختم کر دینا، نفس کو جو ہے وہ اپنے پیروں کی جو ہے وہ تلے روند دینا، یہ ایک مکتب ہے، اور نفس کو مضبوط کرنا، نفس کو طاقت دینا، نفس کو جو ہے وہ ہندو سادھوؤں کی طرح اتنا مضبوط کرنا کہ وہ کائنات میں تصرفات کریں، یہ ایک دوسرا مکتب ہے۔ اور یہ دونوں مکتب ایک دوسرے کے مد مقابل آ کر، اپوزٹ آ کر کھڑے ہیں۔ اس طرف والا مکتب جو ہے وہ الہی مکتب ہے، دوسری طرف والا جو ہے وہ الہادی مکتب ہے۔ ان دو مکاتب فکر کی طرف توجہ سے ہی انسان جو ہے وہ درست سمت کو انتخاب کر سکتا ہے۔ لہٰذا عرفان حقیقی کو عرفان کاذب سے پہچاننا یہ نہایت ضروری ہے، اور اسی موضوع پر ہماری ابھی آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے، اور اس سلوک اللہ کے سفر کی دشواریوں کو آپ کی خدمت میں ہم بیان کر رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس سفر کی صحیح معرفت عطا فرمائے۔ دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔